हेलो गाइस, ये एक चैप्टर है गुरु नानक, और इसको हम पढ़ेंगे। ये क्लास 5 की बुक इब्तिदाई उर्दू है। चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है। आपने ये बात अक्सर सुनी होगी कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का नमूना है। नमूना यानी कि एक तरह से मिसाल है या सैंपल है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले सैकड़ों बरस से एक साथ रहते आए हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी वग़ैरह। हर मज़हब के रहनुमाओं ने अपनी तालीमात बोलते हैं, है ना, एजुकेशंस, अपनी तालीमात के ज़रिए प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और अमन का पैगाम दिया। भक्ति तहरीक के नाम से भी एक तहरीक चली थी। उसके मानने वालों की ज़िंदगी इंसानियत की भलाई के कामों में गुजरी। उस तहरीक के पैरो मज़हबी तालीमात के अलावा समाज सुधार के काम भी करते थे। ऐसे ही एक बुज़ुर्ग सिख मज़हब के रहनुमा गुरु नानक थे। रहनुमा बोलते हैं एक तरह से लीडर को, इंग्लिश में लीडर बोलते हैं ना, वही है। गुरु नानक की पैदाइश 1469 यानी 69 में दरियाए रावी यानी रावी एक नदी है, उसका नाम रावी है, वहाँ हुई, है ना, के किनारे आबाद एक गांव तलवंडी में हुई। यानी गुरु नानक जी कहाँ पैदा हुए? तलवंडी में। ये ठीक है। गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर के जुनूब में वाक़ है। ठीक है, जुनूब यानी कि एक तरह से नॉर्थ में। इस गांव को अब ननकाना साहिब कहते हैं। ठीक है। गुरु नानक इस गांव के एक मुनीम कालू चंद के बेटे थे। ठीक, उनके नाम के बारे में ये बात मशहूर है कि उनकी बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई, इसलिए उन्हें नानकी यानी नाना की कहते हैं। और अपनी बड़ी बहन के नाम पर उनको नानक यानी नाना का कहने लगे और यही उनका नाम पड़ गया। बचपन ही से गुरु नानक की आदतें आम बच्चों से मुख्तलिफ थीं, यानी कि डिफरेंट थीं। ठीक है। उन्हें खेल कूद का शौक़ नहीं था। जेब खर्च के पैसे भी वो अपनी ज़ात पर खर्च करने के लिए ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देते थे। ठीक है गाइस, अब ये मिटा हुआ है। जब उनकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने फ़ारसी यानी कि पर्शियन ज़बान और हिसाब यानी मैथमेटिक्स बहुत हद तक सीख लिया। आगे पढ़ाई में उनका जी नहीं लगा। जब वो बड़े हुए तो उनके वालिद ने पहले खेती बाड़ी और फिर तिजारत करने के लिए कहा। उन्होंने किसी काम में दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि उनका दिल दुनियादारी में नहीं लगता था। ठीक गाइस, एक दिन गुरु नानक के वालिद ने उन्हें कुछ रुपए देकर लाहौर भेजा और कहा कि ऐसा खरा सौदा करना जिस से कुछ नफ़ा हो यानी फ़ायदा हो। उन्होंने बाला नाम का एक नौकर भी साथ कर दिया। रास्ते में उन्हें कुछ फ़कीर नज़र आए जो बहुत भूखे थे। गुरु नानक ने उनको कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन फ़कीरों ने कहा, ये पैसे हमारे किस काम के, हम तो भूखे हैं, खाना चाहिए। तो गाइस, उस वक्त के लोग कितने अच्छे थे, और अब तो ये धंधा बन चुका है पैसे कमाने का। गुरु नानक ने उनके खाने का इंतज़ाम किया और सारे पैसे उनको खाना खिलाने में खर्च कर दिए। गाइस, वापस आकर वालिद के डर से घर के बाहर ही रुक गए, लेकिन देखिए क्या होता है। वालिद ने उन्हें ढूंढ निकाला और जब गाइस
ان سے پوچھا کہ تجارت یعنی کہ بزنس کی غرض سے جو روپے دیے تھے وہ کیا کیے، تو گرو نانک نے سارا واقعہ بیان کر دیا. ٹھیک ہے، اور کہا آپ نے کہا تھا کھرا سودا کرنا یعنی اچھا سودا کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ کھرا سودا اور کیا ہو سکتا ہے. اگلے پیج پہ ہے گائز. گرو نانک کے والد ان کی طرف سے بہت فکر مند رہتے تھے، اس لیے گرو نانک کے بہنوئی انہیں گائز ویری ویل اپنے ساتھ کپور تھلا لے گئے اور وہاں کے گورنر لودھی خاں کے دفتر میں ملازمت دلا دی، یعنی کہ وہاں پہ وہ امپلائی ہو گئے. یہاں بھی ان کا دل کام میں نہیں لگا. یہ طور طریقے دیکھتے ہوئے ان کے والد نے سوچا کہ ان کی شادی کر دی جائے، جیسا کہ اکثر اور بیشتر ایسا ہی سوچتے ہیں پیرنٹس. شاید گھریلو ذمہ داریاں پڑنے پر وہ اس طرح روپیہ خرچ کرنا بند کر دیں. 2 بچے ہونے کے بعد بھی وہ غریبوں کی مدد کرتے رہے. آخرکار انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی. یہ بات ان کے دل پر نقش ہو گئی ہے نا. نقش ہو جانا یعنی کہ بہت دل میں بیٹھ جانا کوئی بات. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. نقش ہو گئی کہ دنیا اور یہاں کی ہر شے فانی ہے، یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گی، مٹ جائے گی دنیا کی ہر چیز. خود انسان بھی مٹ جاتا ہے، دیٹ ویری ویل. اس کا پیدا کرنے والا ہی ہمیشہ باقی رہے گا، یعنی جس نے گاڈ یعنی خدا یا جو اپنی زبان میں بھگوان بھی کہتے ہیں، تو بس وہی باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا دنیا میں جتنا بھی ہے. اس لیے خدا سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے گائس، یہ ہے کہانی اصلی. اور اس کا قرب حاصل کیا جائے. قرب بولتے ہیں یعنی کہ اس کے نزدیک جایا جائے. کس کے؟ خدا کے. ان کے والد نے انہیں سمجھانے کے لیے جس مسلمان گویے اور وفادار خادم مردانہ کو بھیجا وہ بھی ان کا چیلا بن گیا. یعنی ان کا ایک ایک گویے تھے اور وفادار خادم، یعنی کہ ان کے یہاں جو نوکر تھے ہے نا، خادم مردانہ، اس کا نام بھی مردانہ تھا. ان کو پاس بھیجا لیکن وہ بھی ان کا چیلا بن گیا. دیٹ ویری ویل. تو یہ بات دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب گرو نانک اپنے پرانے خادموں یعنی کہ نوکروں کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کرتے، یعنی کہ ایڈوائزز دیتے زندگی جینے کے یا جو بھی ہے. نصیحت کرتے کہ ذات پات کی بنا پر انسانوں کے بیچ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ کوئی اگر کاسٹ سے چھوٹا یا بڑا ہے تو وہ اس سے بڑا یا چھوٹا نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، بلکہ سب برابر ہونا چاہیے. ٹھیک، یہ انہوں نے ایک سبق دیا، میسج دیا. گرو نانک نے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان کے ماننے والے مشترکہ رسوئی، یعنی جو ان کے ماننے والے ہیں وہ ایک طرح سے شیئرڈ رسوئی یعنی لنگر میں کھانا کھائیں، ہے نا، جہاں کوئی بھی ذات پات اور مذہب کے بھید بھاؤ کے بغیر کھا سکتا ہے. یعنی کہ وہاں پہ کسی کا دھرم، کسی کی ذات نہ پوچھی جائے. ان کا کہنا تھا کہ انسانوں کا آپسی رشتہ محبت ہی پر قائم ہے. انہوں نے عورتوں کو برابری کے حقوق دینے کی بات کہی. جب ان کے ماننے والے جمع ہوتے تو عورتیں بھی ان کے ساتھ ہوتیں. رفتہ رفتہ یعنی دھیرے دھیرے ان کی یہ تعلیمات وہ ابھی بتایا ایجوکیشنس ہے نا، ایک مذہب کی شکل یا ایجوکیشن کے لیے یا اس کے لیے اصل ورڈ ہے نالج، ایک مذہب کی شکل اختیار کر گئیں جس کے ماننے والے سکھ کہلائے. یعنی کہ شروع میں کیا تھا، سبھی کے لیے تھا، لیکن جب ان کے ماننے والے ایک ایک نام دینا ہوتا ہے، ایک جب مذہب بنتا ہے کوئی نیا تو وہ لوگ سکھ کہلائے، جو اس وقت سکھ ہیں. ٹھیک ہے، گرو نانک نے کئی ملکوں کا سفر کیا، آخر میں کرتارپور میں آباد ہو گئے، ہے نا، جسے آج کل ڈیرا نانک صاحب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. 1538 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی یہ دنیا سے چلے گئے.
ان کی تعلیمات یعنی ان کی جو نالج تھی گرو گرنتھ صاحب میں جمع ہیں، یعنی ایک بک ہے اس میں ان کی جو ٹیچنگس ہیں، یہاں پہ ٹیچنگس کہیں گے تو وہ سب اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہی سکھوں کی مقدس کتاب ہے۔ مقدس کتاب یعنی بہت پاک اور بہت عزت والی کتاب ہے نا، ٹھیک۔ ان کا یوم پیدائش یعنی کہ ہیپی برتھ ڈے گرو پرب کی شکل میں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ سو گائس، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان تک پہنچائے گا جس کو اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے گائس۔ تو چلیے پھر گائس، ہوگی ہماری آپ سے پھر ملاقات نیکسٹ کسی ویڈیو میں۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں جس کا نام ہے اردو وز ضیاء۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔